من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم خصوصی پروگرام ہمارا ہے رمضان ماجد حسین اور السلام علیکم. کریں گے ہم رمضان اور ہماری جہاد، پھر ہم بات کریں گے نماز تراویح پر. رمضان میں اسپیشل پروگرام ہم لے کے ہوتے ہیں. کوشش یہ کرتے ہیں کہ ہمارے میں مثبت ٹاپک ہوں تاکہ امت مسلمہ کا کچھ بھلا کے کچھ سیکھیں، علم حاصل کر سکیں. علماء سوال اس پر موجود ہوتا ہے اور علماء آپ کا جواب دیں، اور دیگر سوالات بھی آپ ہمارے علماء کرام سے اسکرین سے موجود ہے. گفٹ پیپرز ڈفرینٹ برانڈز کے ہمارے پاس، وہ ہم آپ کو آپ کے گھروں کے ڈیلیور سیٹ پر سلسلہ بھی جاری رہے گا ٹل اینڈ تک. معاف کرواتا چلوں تعارف کے موضوع ہیں اہل سنت والجماعت کی آپ ہیں، آپ کا وسیع بہت خوبصورت اور اتحاد مسلمین پر آپ کام کر رہے ہیں. کوشش کرتے ہیں کہ اتفاق کی بات کی ہے. مولانا شوکت حسین سیالوی صاحب سنت سے میں جوائن کیا. بہت شکریہ سر صاحب، آپ نے ٹائم دیا. موجود ہیں آج ہم نے کیا ہے اسپیشل کلام کے لیے نوید. بہت شکریہ نوید، آپ نے بھی ٹائم دیا، بھی ہمیں جوائن کیا ہے. آپ بھی بولتے ہیں اور اخلاقیات کے دائرے میں آپ بہت کچھ سیکھ. مولانا سید قمبر علی نقوی صاحب، بہت شکریہ سر صاحب، آپ نے ٹائم دیا. ان کے ساتھ ہمارے ساتھ نوجوان نعت خواں آتے ہیں سمیع قدری صاحب، آپ کا بھی شکریہ. اسٹارٹ کرتے ہیں، پہلے ہم سنتے ہیں کلام، پھر اب باقاعدہ نشست کا آغاز. آپ کال کریں اور ہمارے جو دیا ہوا اس کا جواب دیں. وہ کون سی مسجد ہے جو جنات تعمیر کروائی گئی، جواب دیں اور جیتیں. نوید بسم اللہ.
نسل کریموں کی لجپال گھرانا ہے، یہ نسل کریموں کی لجپال گھرانا ہے، لی خمسہ فی بہار حر الوباء الحاتمہ المصطفى المرتضى برہما الفاطمہ، ایک میں نہیں ان پہ قربان زمانہ ہے، یہ کہ در حق سے لی موت سے کچھ مولا، یہ کہ در حق سے لی موت سے کچھ مولا، میلاد قیامت ہے، محفل کو سجانا ہے، ایک نہیں ان قربان زمانہ ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، ماشاء اللہ۔ اور اس سے آگے بڑھائیں گے، بات کریں گے نماز تراویح پر، بات کریں گے رمضان ہماری ترجیحات ہیں، اس پر بات کریں گے۔ پیغمبر نقوی صلی اللہ علیہ وسلم آپ رمضان اور ہماری ترجیحات۔ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ماہ رمضان المبارک کے حوالے سے آپ نے بہت خوبصورت عنوان کو منتخب کیا۔ ماہ رمضان بات ہے گوگی گزشتہ میں نے کہ عبادت کر رہے ہیں، کیا پڑے گا عبادت کیسی انجام رہی ہے۔ عبادت کرنے سے پہلے جس کی عبادت کی ہے اسے پہچاننا ضروری ہے کہ وہ کون ہے جس کی عبادت کر رہے ہیں۔ اچھا، اس کے ساتھ امیر المومنین حضرت علی بن ابی طالب علیہ السلام نے فرمایا من عرف نفسہ عرف ربہ، اپنے آپ کو پہچانا اپنے رب کو پہچانا۔ اس میں کیا بڑی بات ہے جو اس کی طرف میں متوجہ کروں گا، ہم میں سے ہر ایک دوسروں پہ تو نگاہ رکھتا ہے کہ یہ کیا کر رہا ہے، یہ کیسے کر رہا ہے، اتنا بول رہا ہے، یہ کیسے کر رہا ہے، اس میں یہ عیب ہے، اس میں یہ ہے، لیکن خود پہ ہے، اپنے آپ اپنے نہیں دیکھتا۔ معاشرے میں جو ہے اس کا باعث ہے کہ ہم خود پہ نگاہ نہیں کرتے، خود کو نہیں پہچانتے، اپنے مقصد خلقت میں انسان خود کو دیکھنے لگے چند چیزیں کرے تو معاشرہ کے حوالے ماہ کا جو فلسفہ ہے، جو تربیت ہے، جو اصلاح ہے، جو خود سازی ہے، وہ انسان کی روح میں پیوست ہو جائے گی، اپنی روح سے عادات کو انجام دے گا۔ پہلے انسان نگاہ کرتے کہ اسے کن چیزوں سے خوش محسوس ہوتی ہے۔ ہر انسان خوش ہوتا ہے، لیکن کچھ وہ ہوتے ہیں جو صرف ذات پہ حاصلنے والے انعامات کی وجہ سے خوش ہوتے ہیں۔ مجھے یہ نعمت ملی، مجھے یہ مال ملی، مجھے دولت ملی، کچھ ایسے دوسروں پہ ملنے پہ بھی خوش محسوس کرتے ہیں۔ آج اسے بھی اچھی بات ہے، اللہ سے عطا کیا ہے، مجھے بھی عطا۔ اسی قسم کے لوگ وہ ہوتے ہیں جو دوسروں کی مجبوریوں پہ خوش کرتے ہیں، دوسروں کی پریشانیوں پہ خوشی محسوس کرتے ہیں۔ اگر کوئی مشکل گرفتار ہے تو انہیں خوشی ہے۔ ہمیں نگاہ کرنے کے لیے ہمیں کس وجہ سے خوشی محسوس ہو رہی ہے۔ الطاف خود کو مل رہا ہے اس لیے خوشی، سب کو مل رہا ہے اسی لیے خوشی۔ اس سے بڑھ کر ہمیں دیکھنا پڑے گا کہ ہماری ترجیحات کیا ہے، یعنی ہم کن کو اولویت ہیں، ہم کن چیزوں کی قربانی کا جذبہ ہے۔ یہ چیز مل جائے، یہ چیز ہونا پڑے، ایک کیا ہمیں دیکھنا پڑے گا کہ ہم کیا کیا ہے، ہم کیا کر سکتے ہیں، کن کن چیزوں میں مہارت ہے، ان چیزوں پہ فوکس کہ ہمیں کیا آتا ہے، کیا بہتر کیا جا سکتا ہے، معاشرے کے بہت مفید ہو سکتے ہیں۔ قرآن کا ایک ہے، ہمیں اپنی ضروریات کو بھی دیکھنا پڑے گا۔
ہماری کمزوری کا بڑا معاملہ ہے. انسان کبھی نہیں ہوتا کہ اس میں کوئی کمزوری ہے. کمزوری محسوس کرنے کے لیے جگر چاہیے جو برداشت نہیں. ہم مجھ میں یہ کہتا ہے آپ کا یہ مسئلہ ہے, آپ میں یہ خرابی ہے. ہم کہتے ہیں آپ غلط کہہ رہے ہیں, مجھ میں تو کوئی خرابی نہیں ہے, مجھ میں تو ہرگز ایسی کوئی بات نہیں ہے. انسان اپنی کوڑیوں پہ نظر رکھے اور پھر ان کمزوریوں کی اصلاح کرے, تب جا کے فلسفہ رمضان مکمل ہوگا. دیکھنے کے لیے ہمیں ایک چیز پہ نگاہ پڑے گی کہ ہم کہاں قوی ہیں کہاں ضعیف ہیں. اچھا کے ساتھ آگے بڑھ رہے ہیں ہم. ترجیحات رمضان, اچھا انسان آپ کو بنانا. میں یہی روکوں گا. کال کرتے ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. کیسے ہیں آپ؟ جی کہاں بات کریے محترم؟ میں کراچی سے ہو رہی ہوں. نام ہے کس علاقے؟ بہادر سے. جی کچھ آپ جواب دینا چاہیں گے؟ کیا سوال ہے آپ کا؟ نہیں, میں جواب دکھاؤں گی. جی جی دیجیے جواب. بیت المقدس. اچھا, آپ کا جواب درست ہے. اور واٹس نمبر پر آپ نے آپ کا وہ ایڈریس دینا ہے جس ایڈریس پر آپ کو سکے. ایک واٹس ایپ نمبر بھی چل رہا ہے, اس پر آپ ایڈریس بھیج دیں. 3 سے 6 کاروباری دنوں میں آپ کا انعام آپ کو ڈیلیور ہو جائے گا آپ کے گھر پر. آپ کے اس پہ بہت شکریہ محترمہ, درست سے مبارک. اللہ حافظ. جی مولانا. سلطان محمود غزنوی کا غلام تھا. میرے دوست ہیں بلال بھائی, آپ کی حوالے کرنا چاہ رہا ہوں. سلطان محمود کا غلام تھا جس کا نام تھا ایاز. اللہ اکبر نے بھی اسے پیار میں بنایا. ایک ہی صف میں کھڑے ہوئے محمود ایاز تھا غلام, مگر اپنی فرض سے, عقل مند سے, اپنے خود سے ایسی جگہ بنائی کہ سلطان محمود غزنوی قریب آ گئے. اس نے اسے اپنے مشیروں میں, قریبی مشیروں میں شامل کیا. پہلے سے کرتا. وزراء سفراء عمرا موجود تھے, وہ اس سے حسد کرے کہ کل کا غلام وہاں کے زیادہ قربت اختیار ہے تو چاہے اس کا راستہ بن جائے, جیسے ہم اس کا پتہ ہے. ہماری اس کی زبان بادشاہ سے ہفتے میں ایک دن قرار سے جاتا ہے اور ایک سامی اس میں جا کر گزارتا ہے. ہمیں یقین ہے کہ یہ آپ کی خزانہ ظاہر زر دولت چرا وہاں جا کے جا کرتا جا. سلامت اگر چلتا رہا تو ایسا آئے گا آپ کا خزانہ خالی ہو جائے گا. بادشاہ نے ٹھیک ہے میں رکوں گا, تم پیچھے نکلے وہ لے آنا. مختصر کرتے ہوئے جملے میں واقعے کو سمجھو, جو مقصد ہے وہ آپ کے حوالے کرنا چاہ رہا ہوں تاکہ اس میں کیا ہے. بادشاہ نے بولا ایاز سے گفتگو ہونے لگی, اشارہ کیا, یہ پیچھے سے اس کے حجرے میں تالا تھا. اندر بدل ہوئے, تلاشی کچھ نہ ملا, زمین میں کچھ نہ ملا, دیوار کچھ نہ ملا. جو ایک قد آدم کے برابر آیا, ایک پھٹا ہوا لباس. روکوں گا کیونکہ آپ گفتگو کر رہے ہیں. کال لے لیتے ہیں. جی وعلیکم. وعلیکم السلام. جی آپ بات کر رہی ہیں. کراچی سے. جی آپ جواب دیا. یہ بیت المقدس. آپ سے آپ نام اور ایڈریس واٹس ایپ کر دیں, ہم 3 دنوں میں آپ کو ڈیلیور کریں گے. مبارک آپ کو. جی مولانا. سپاہی مشیر وزراء سب جا کر جو لائے بادشاہ کے سامنے پیش کیا. ایک قد آدم آئینہ ہے, پھٹا ہوا لباس, ٹوٹی ہوئی. بادشاہ نے پہلے سرزنش کی کہ تم ظواہر ہے, خزانے ہیں, ہم باہر کہاں گئے سب. اب دیکھ کر سمجھ نہیں آئی نا, ایاز نے کہا بادشاہ سلامت ہے کہ آپ کی خدمت میں پہلے میں ایک معمولی چرواہا تھا, یہ پھٹا لباس, یہ میرا لباس تھا, یہ کرتا تھا. اب میں ہر ہفتے اس کمرے میں جاتا ہوں, اس آئینے کے سامنے کھڑا ہوں, پھٹا ہوا لباس پہنتا ہوں اور خطاب کرتا ہوں ایاز یہ تجربہ ہے, وہ سب خیال کیا بات ہے. خود پہ اپنی حقیقت یاد رکھا کہ کیا تھے, آج اس نے دیا ہمیں, ہماری حقیقت ہماری اوقات نہیں ہے کہ ہم کہیں. یہ مقصد رمضان کا بات کی. میں آپ کو بھی بتاؤں گا اس موضوع پہ ہماری ترجیحات جہاں سے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. صلاۃ و سلام علیک سیدی
या रसूल अल्लाह। शुक्रिया साजिद साहब, आज का टॉपिक आपने रखा है माह रमज़ान हमारी तरजीहात, आज तरावी के वसीला फरमा रहे हैं। देखिए, सबसे बुनियादी तौर पर यकीनन हम सब क्या हैं, इंसान, यानी इंसान का सबसे पहला जो है वो इंसानियत का, बेशक बिरादरी, लैंग्वेज, मसलक और कबीला, फिर आपकी कंट्री, आपका सूबा, वो सारी चीज़ें हैं। सबसे पहला है रिश्ता इंसान। अब देखिए हुसैन साहब, आमूल तौर पर हम में से कोई रास्ते में नहीं जा रहा हो, अल्लाह ना कोई हादसा किसी को हो जाए, तो रिश्ता इंसानियत हमें रुकने पर मजबूर कर दे। बिल्कुल ऐसे। और हम ये नहीं पूछते ये मुस्लिम या गैर मुस्लिम, हम जाकर ये नहीं पूछते कि ये पानी है या पाकिस्तान, ये पूछते कि किस बिरादरी, किस ज़बान से है। उस वक्त हमारी तरजीहात क्या होती हैं कि सबसे पहले इसको उठाया, इसकी मरहमत करवाई जाए। नहीं, सॉरी फॉर इंटरप्ट जी, अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम। जब कहाँ से बात कर रही हैं? अभी पिंडी से बता रही हूँ। जवाब दीजिए। जी जवाब मुकद्दस मस्जिद। अब आपको आपका जवाब और आपको आपके घर पर नाम दिया जाएगा 3 सेकंड में। बहुत शुक्रिया आप मेरे प्रोग्राम। उस वक्त हमारी जो तरजीहात में से सबसे पहली तरजीह होती है वो उसकी पट्टी, उसको हॉस्पिटल पहुंचाना, ठीक है। तो ये है असल इंसानियत। इसके सारी खैरें में और सारे वो होते हैं। अगर बुनियादी तौर पर साहब के अंदर इंसानियत ही हो तो फिर वो जिंदा लाश, हकीकत, क्योंकि इंसानियत का होना जरूरी है। एक तो दूसरी बात ये है, अल्लाह मुसलमान है, अल्लाह ताला ने हमें माह रमज़ान मुबारक अज़मत वाला महीना फरमाया। हमें चाहिए इस अज़मत वाले महीने से हमें भरपूर फ़ायदा उठाना चाहिए। ये तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी हमें इस बात की ताकीद फरमाई, कहीं ऐसा ना हो कि रमज़ान गफलत और लापरवाही की कर दो और इससे तुम लापरवाही से अपने को बचाना है। और इसमें अपनी तरजीहात ही ये रखनी है कि रमज़ान में आप भी फायदा हो और दाएं आगे पीछे रहने वाले का भी फायदा हो। रमज़ान की तरजीहात में सबसे पहली तरजीह ये होनी चाहिए कि वैसे तो देखें साल के 12 महीने हुक्म यही है, क्योंकि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब सवाल किया कि या रसूल अल्लाह, क्योंकि जितने भी अक़साम हैं उनमें से कौन सी अल्लाह को पसंद है, तो हुजूर ने फरमाया सलात वक्तिहा, नमाज वक्त पर अदा करना। तो इसलिए नमाज एक अहम आदत है और इसी बार बार आ गया कि जब वक्त है तो अदा कर लो, इसमें तखीर मत करो, क्योंकि शैतान लिल इंसान मुबीन के शैतान इंसान का खुला दुश्मन है। सही। वो हर वक्त इस ताक में लगता है कि मैं किसी न किसी तरह इंसान के ऊपर करूं, मैं ईमान पर डालूं, मैं इसकी जो है वो इबादत पर अजर सवार और इसकी पर मैं डाका डालूं, बस मैं इसको नाकामी से दो चार करूं। अस्सलाम वालेकुम। मोहम्मद अजीम कराची से कर रहा हूँ और वीनस टीवी की टीम को बहुत बहुत करता हूँ। खैर मुबारक जी। इसके अलावा और मुबारकबाद है कि माशाल्लाह बहुत ट्रांसमिशन कराए हैं, हमारा दिल बहुत खुश हो गया। बहुत सी वीनस टीवी की मुकम्मल मिशन। बहुत शुक्रिया। आप जवाब देंगे?
جی بیت المقدس ہے سوال کا. ارے زبردست, پھر مبارک دو تو وینس ٹی وی آپ کو گفٹ بھی دے گا, ٹھیک. بہت شکریہ, بہت بہت شکریہ. اور گفٹ کے ہم آپ کو جب دیں تو پھر ہم آپ سے بنوائیں گے, لیکن آپ کو ڈیلیور ہو جائے واٹس ایپ میں تھینکس کیجیے گا, پھر ایک گفٹ کے ساتھ بہت ایڈریس کر دیں. شکریہ آپ کا. یہ کال تھی علی صاحب, میں پھر میں آگے بڑھ جاؤں. تو میں عرض کرتا ہوں کہ اس سے پہلی یہ ہونا چاہیے کہ نماز ہم پر ادا کریں, روزہ اخلاص کے ساتھ رکھیں, اور اس کے علاوہ نماز اور عبادت کے ساتھ ہم اپنے اندر سب سے بڑی ترجیح ہمارے اندر یہ ہونی چاہیے کہ اعلیٰ کا اخلاق پیدا کریں. اس کے ساتھ آپ یتیموں کے سر پر بہت ساری جی السلام وعلیکم. بات کر رہا علیکم. کہاں سے ہوں کراچی سے. شکر, آپ جواب آصف. جی سر, یہ میں بیت المقدس سے ہے. ہاں, آپ کا جواب سے مجھے ایسا لگ رہا ہے کہ آج کے ایپیسوڈ میں کالز آ رہی ہے, مسٹیک ہو گئی, نے جواب دے دیا ہے, تو مجھے لگتا ہے آپ پہلے اسکرین پر آصف نہیں سنا تھا. چلے پھر بھی آپ کو مبارک ہو. چلے پھر بھی آپ واٹس ایپ کر دیں سینڈ ہمیں. بہت شکریہ کال پہ کال. سمی کا تو پھر پڑ جائیں گے. کالز کو ہم روکتے ہیں ابھی. بسم اللہ. کالز آ رہی ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. خوبصورت کلام مدینے کے حوالے سے کہتے ہیں کہ مدینے سے بلاوا مدینے سے بلاوا سبحان اللہ, سبحان اللہ.
अकेला क्यों मदीने जा रहा है, मदीने से बुला आ गया है मेरा दिल मुझसे पहले जा जी बहुत खूब। और ब्रेक पर हम जाएंगे, लेकिन अपने टेलीविजन से हटना ही नहीं, इसी तरह में कॉल करें और हमारी ट्रांसमिशन देखें। एक ब्रेक लेते हैं और ब्रेक हासिल होता है। ब्रेक के बाद खुश आमदीद है रमजान डेली लाइव देखते हैं 8 बजे से 8:30 बजे तक, और पूरे पाकिस्तान से कॉल्स आ रही हैं, धड़ कॉल्स आ रही हैं, और धड़ गिफ्ट ऐप पर हम डेली लेके जा रहे हैं। एक कॉल है पहले जी। अस्सलाम जी कहाँ से बात कर रहे हैं? जी मैं सियालकोट से बात कर रहा हूँ, नाम है मेरा सियालकोट से सुन बात कर रहे हैं। खलील खलील जी सलीम साहब बताइएगा, जवाब देंगे? जी जवाब देंगे। सलीम साहब आपका जवाब दुरुस्त है, और आप एड्रेस दिए हुए व्हाट्सएप नंबर पर आप एड्रेस करें ताकि हम 3 से 6 में आपको गिफ्ट पहुंचा दें आपके घर पर। जो नंबर व्हाट्सएप, बहुत शुक्रिया सियालकोट से कॉल करने के। अब हम दूसरे मौजू पे आते हैं। नमाज रुझान रमजान मुबारक में बढ़ जाता है, बच्चे मस्जिदों की रौनक में बहाल होती हैं, सड़कों पर 10 रोज़ा कराई जाती है, 7 15 रोज़ा ख़त्म कुरान होता है। इस पर भी हम बात कर लेते हैं दूसरे फेज में। सयाली साहब पहले एक कॉल है। जी अस्सलाम वालेकुम। जी अस्सलाम वालेकुम, कौन से बात कर रहे हैं? जी यहाँ से कौन, नाम बताइए। शान जवाब दें। ये बैतुल मुकद्दस से शान 3 से 6 दिनों में आपको आपका गिफ्ट दिए हुए नंबर पर करें अपना एड्रेस। बहुत कॉल करने के लिए। जी सयालवी साहब। जी मैं आज तो कॉल नजर हो गई। अब मैंने मैं कर रहा हूँ कि मैं रमजान की जिहाद के हवाले से 2 मुल्क को कंप्लीट कर दूँ। इसमें यतीमों की मदद करना, मिस्कीन की मदद करना, गरीब की मदद करना, दुखों का दावा करना, मिन जुमला बाकी तरजीहात में से इन तमाम चीज़ों पर भी हमने तवज्जो करनी है। आगे रोकूंगा आज के लिए कॉल्स नंबर उसको चलें। बिस्मिल्लाह। आप इतना इम्पोर्टेंट टॉपिक था तो कॉल इंटरप्ट करी थी। जी मैं इसको बस इत्तेफाक करते हुए उस पर आपका जो सवाल कि नमाज तरावी जो है ये हर मुसलमान आके बालिग मर्द औरत पर सुन्नत है, और 20 रकात नमाज तरावी है। ठीक है। और हमने यानी पूरा महीना यकम रमजान से लेकर जब चांद हो जाता तब तक ये नमाज तरावी हमें करनी ही है, हमें अदा करनी है। ये रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत है। ये आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत है और सुन्नत मुक़द्दा है। दाऊद शरीफ की ये हदीस पाक है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 3 रोज नमाज तरावी की इमामत की। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 3 रोज नमाज तरावी पढ़ी, और चौथे रोज जब सहाबा नमाज तरावी पढ़ने के लिए आए तो सरकार शरीफ नहीं लाई। सहाबा किराम इंतजार करते रहे और यहाँ तक कि नमाज फजर का वक्त हुआ और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नमाज फजर का तशरीफ लाए। सहाबा किराम मौजूद थे। उन्होंने फरमाया कि मुझे मालूम था कि लोग मेरा इंतजार रहेंगे, मैं ये नहीं कि मैं अगर भी आके नमाज पढ़ा तो कहीं वही आती नमाज तरावी वो फर्ज कर दी।
ٹیکنیکل سوال میں جا رہا ہوں. آپ نے کہا کہ 3 دن رسول اللہ نے امامت کی تراویح کی, یا ایسا یا کہ 3 دن رسول اللہ نے انڈیویجولی جس طرح ہم کہتے ہیں امامت کے بغیر ویسے ہی ادا کی؟ نہیں, آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جماعت, اچھا جماعت, یہ پوائنٹ تھا, جماعت کروائی آپ نے, آپ نے کروائی, اور اس کے بعد جب سرکار نے فرمایا کہ اب چوتھے دن اس لیے نہیں آیا کہ کہیں وہی فرض مجھے ہمیشہ تھا, تو لہذا تم جو ہے اس سے نہ کر پاتے یا تمہارے اس لیے نہیں آیا. اب میرا یہ ہے کہ اب آپ اپنے اپنے گھروں میں جا کر نماز ادا کرو گے. ایسا نہیں کہ 3 دن نماز تراویح ہوئی اس کے بعد نماز تراویح کو ختم کر دیا, ایسا نہیں. انہوں نے فرمایا کہ اب تم نماز تراویح اپنے گھر میں جا کے پڑھو گے. ٹھیک ہے, نماز تراویح جا کے ہوتی رہی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ظہری وصال فرمایا, اس کے بعد خلیفہ اول بلا فصل حضرت سیدنا صدیق رضی اللہ عنہ جب خلافت منصب پر فائز ہو گئے, تو آپ دور خلافت پر بھی نماز تراویح اسی انداز سے لوگ اپنے اپنے گھروں میں پڑھتے رہے. اور اب آپ کی خلافت کے بعد دور آ جاتا ہے حضرت عمر ابن خطاب اعظم رضی اللہ عنہ کا. صحیح. اور جب آپ کو دور خلافت آیا تو پھر آپ نے فرمایا کہ جو ہے کیونکہ آپ سے نبی مشریف لے گئے, وہاں دیکھا کوئی 2 افراد وہاں پڑھ رہے ہیں, 2 وہاں پڑھ رہے ہیں, ہاں, تو آپ نے فرمایا کہ میں چاہتا ہوں کہ سارے کے سارے ایک امام کے پیچھے اجتماعی صورت میں کھڑے ہو. آپ نے جو ہے وہ صحابہ کرام سے ہم بھی مشاورت کرنے کے بعد یہ چاہتا ہوں کہ ہم اسے ایک تو مسجد ہم پڑھیں گے, اور نمبر 2 ہم جو ہے وہ جماعت کے ساتھ پڑھیں گے, ایک ہی امام کے پیچھے پڑھیں گے, ٹولیوں میں نہیں. نمبر 3 کے اندر پورا ہم پڑھیں گے اور اس میں باضابطہ ہم پورا قرآن ختم کریں گے. یہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے دور خلافت میں ہوا. اور اب جو کہتے ہیں کہ نماز تراویح جو ہے حضرت عمر سنت ہے, جب ایسا نہیں ہے. سنت نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی ہے, اور حضرت نے صرف جو ہے اس کے اندر جو ہے قانون جو بنایا ہے, وہ جیسے میں آپ کو امینڈمنٹ کی, مطلب جماعت کا اعلان کیا اور ایک امام پیچھے. جی اب اس پر صحابہ کرام نے کہا کہ حضور نے تو 3 امامت فرمائی, اب آپ کہہ رہے ہیں کہ نہیں بضابطہ ہم جو اس کو امام کے پیچھے پڑھیں گے, ایک نیا طریقہ ہو. صحابہ کرام اپنے خطاب اعظم رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ حضور نے کیوں فرمایا. عام طور پر اس چیز کو دیکھیں کہ حضور نے منع اس لیے فرمایا کہ بات کا اندیشہ ہے کہ کہیں وحی نہ آ جائے. اب حضور تو ظاہری فرما گئے, وحی کا سلسلہ منقطع ہو گیا کیونکہ نبوت مکمل ہو گئی. ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ خاتم النبیین. اب حضور کے بعد کوئی نبی نہیں آ سکتا, لہذا وحی بھی لگی حضور کے بعد. بالکل ایسا ہی ہے. اب ہم جو ہے کیونکہ حضور نے کہا جاؤ گھروں میں پڑھو, حضور چاہتے تھے, اگر نہ چاہتے تو آپ ڈائریکٹلی فرما دیتے. اچھا, یہاں پہ ایک آخری سب نقطہ نظر رکھوں گا, پھر میں کمبر پاؤں گا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کہ میں نے دین مکمل کیا, اس کے بعد جو صحابہ دین لے کے پھر انہوں نے دور میں کچھ امینڈمنٹ تو نبی مکمل کر گئے. نہیں دیکھیں, دین مکمل ہے, دیکھیں نا یہی بات ہے, یہی جو لوگ اس کو صحیح سمجھ نہیں رہے. اب اس طرح دیکھیں بات کیا کہتے ہیں کہ عمر نے یہ کام شروع کیا, نبی پاک نے تو 3 دن. اب اس چیز کو دیکھیں, اب جناب عمر بن خطاب نے کہ حضور نے منع تو نہیں فرمایا نا, سرکار نے فرمایا کہ پڑھو. جماعت سے اس کیا اندیشہ ہے کہ مجھ پر وحی نہ ہو جائے, حضور کی مرضی چاہتے تھے کہ نماز پڑھی جائے, تو اس سے انہوں نے کہا کہ باضابطہ ہم جماعت کے ساتھ. تو یہ آپ کے دور خلافت سے باضابطہ یہ جماعت ہوتی تھی. پھر حضرت عثمان نے ختم قرآن دعا شروع کروائی. اسی طرح حضرت مولا علی خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو ہم فجر کی نماز پڑھتے ہیں, یہ حضرت علی شیر خدا نے فرمایا, فجر کی نماز جو ہے وہ ہمارے ساتھ ادا کی. تو یہ اس طرح جو ہے وہ نماز تراویح جو ہے وہ 20 رکعت ہے, اور
سنت موقع ہے. اچھا بعض لوگوں کے ذہن میں خیال ہوتا ہے کہ بھائی میں روزہ تو رکھ نہیں رہا تو میں نماز تراویح کیوں پڑھوں. دیکھیں روزہ فرض ہے, نماز تراویح سنت موقع ہے, اس لیے ایسا نہیں ہے کہ آپ روزہ رکھیں تو ہی آپ نماز تراویح پڑھیں. آپ چاہے اگر کوئی ایسی مجبوری ہے, امر مجبوری کی وجہ سے آپ زیادہ علیل ہے کہ آپ روزہ نہیں پاتے کہ وہ ہر حال میں تراویح پڑھیں گے. شروع میں کیا کہ ہر مسلم بالغ مرد عورت نماز تراویح ہے. خواتین جو ہیں وہ گھروں میں نماز تراویح پڑھیں. بس میں آپ کا ترتیب سے تمیز سے دلیل سیالوی صاحب نے جواب دیا آپ کی باتوں سے. آؤں گا یہی جواب مولانا نقوی سے. ہم ایک مولانا یہ آپ جیسے بتایا کہ کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ اب آپ گھروں میں جا کے پڑھو, تو اہل سنت کی نظر میں کیا بغیر نماز تراویح پڑھ صرف جماعت ہے؟ اصل میں اس میں یہ ہے اگر آپ نے یہ جو نماز تراویح کی جماعت ہے اور اس میں قرآن پاک کی جو تلاوت ہے یہ جو ہے کفایہ یہ ہے کہ ان کیس آپ کی جگہ رہ گئی ہے اور آپ پڑھ سکے گھر میں بھی پڑھ سکتے ہیں. جیسے کہ آپ گھر میں پڑھیں گے تو آپ شرم میں گناہگار ہو جائیں گے گھر میں, لیکن معمول جو ہے وہ جماعت کے ساتھ یہ کہنا ہے. جی سر. جعفریہ میں موجود نہیں ہے تو اس پہ میں کیا گفتگو کروں, اور اتنا ہی جملہ کہا ہے کہ ایسی کوئی چیز موجود نہیں ہے. میں نے سنا ہے فقہ جعفریہ میں 1000 رکعت کی نماز تراویح سے شمار ہے, اور اکیلے میں آپ پڑھ سکتے ہو خاص رمضان کے پر. کوئی خاص رمضان نہیں, شب قدر میں جو 13 رکعت نماز وہ الگ ہے جو جاتی ہے, لیکن 1000 رکعت نہیں ہے. اور اچھا یہ مولانا صاحب نے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حجرے میں 3 آپ نے امامت کی اور سے آج امت کے لیے یہ کیا صاحب جھٹلا رہے ہیں؟ مکتب کے مختلف ہیں, ان کا یہ اپنے حساب کر رہے ہیں, ہم اپنے حساب سے 18 سوالات موجود ہیں. ڈالے نا کہ جو سوالات کریں وہ ٹھیک درست ہو سکتا ہے, فقہ جعفری کیا درست نہیں, ایسی کوئی حدیث نہیں, ایسی کوئی حدیث اس کے اندر بہت سے موجود ہیں, لیکن مناظرے کا فورم نہیں ہے, اس لیے میں چاہتا ہوں اپنا موقف پیش کریں. کوئی اور سوال صاحب دینے سے گزرے کہ ایسا نہیں. سیالوی صاحب نے کہا کہ ہمارے یہاں وضاحت, میں چاہوں گا کہ ان سے 10 روزہ تراویح یہ کہاں سے ثابت ہے؟ اور پھر میں جانا ہوا, ہر مسلمان جانا ہوتا ہے, ہر روز جاتا ہے, انڈیویجولی بھی لوگ پڑھتے ہیں, تو اس سے 7 روزہ میں جو قرآن پڑھتا ہے کیا وہ سمجھ آتا ہے؟ دیکھیں رب العالمین نے ارشاد فرمایا وَرَتِّلِ الْقُرْآنَ تَرْتِیلًا, قرآن کو ٹھہر صحیح کو آپ اس ترتیب کے ساتھ ہو, پڑھنے والے کو بھی پتہ ہو میں پڑھ رہا ہوں اور سننے والے کو بھی پتہ ہو کہ میں کیا کر رہا ہوں. ٹھیک ہے نا. اسلام کی بات ہرگز نہیں ہے جو کہ ہم جس سپیڈ سے جو ذاتی بنایا ہوا انداز ہے یہ ہماری ذاتی دنیا ہے. ایک تو یہ, دوسری بات یہ ہے کہ شرعاً کوئی ہر جگہ ہے اگر 5 روزہ تراویح کا اہتمام کرواتا ہے یا 10 روزہ کرواتا ہے یا 15 روزہ کرواتا ہے یا 20 روزہ, تو اس میں کوئی قباحت کی بات نہیں ہے. اصل دیکھا یہ جگہ کہ عمومی طور پر اگر انسان یہ اس دعویٰ کرے کہ ہم نے اپنی مارکیٹ یا اپنے محلے کے اندر ہم نے 10 روزہ یا 15 روزہ نماز تراویح کا اہتمام کروا دیا اور 10 روز تک یا 15 روز تک ہم رابطہ جو ہے الحمد سے لے کر تک پورے کلام الرحمن کی تلاوت کا سلسلہ ہم نے نماز تراویح میں کر لیا, لہذا عقیہ جو رمضان کے دن ہے میں ہم نماز تراویح نہیں.
کی سوچ رکھنا ایک غلط ہے. آپ کو مطلب جیسے کہ میں نے عرض کیا ہم نے پورا ہی نماز پڑھنی ہے, ٹھیک ہے نا, باقی کسی نے پڑھا ہے 10 دن 15 دن اس میں شرم کوئی کا بات نہیں, اچھی بات ہونی چاہیے. تراویح کی وغیرہ یہ سارے آگے اور میں اب نعت رسول جائیں گے نقشبند سے, ہم ایک خوبصورت کلام سنیں گے. مستند ہو میری غلامی آقا میں بھی ہو اس میں اور دوسرا ہمارا ٹاپک تھا اسلام رمضان اور حجیات میں ایک لے لو کمبر صاحب نے اس سے دوسرا جو ہمارا تھا اس پہ بات کرنے سے گریز کیا. کمبر صاحب ہماری تجربات تو بہت ہوتی ہیں لیکن وہ صحیح ہوتی ہیں آپ ڈیٹیل میں بات دیا کی ترجیحات کیا اصول کہتے ہیں شریعت کیا کہتی ہے ایک کو کس طرح زندگی بس کرنی چاہیے. خواہشات بھی تو بہت ہوتی ہیں. اللہ الرحمن الرحیم. خواہشات ہر انسان میں ہیں اور ضروری ہیں. تکمیل کا راستہ دیکھنا کیا ہے. اگر وہ راستہ عاجز ہے اسے تکمیل کی جائے, اپنی تکمیل کی جائے اپنی خواہشات کی, اور اگر راستہ ہے تو ان خواہشات کو دبا لیا جائے. اسی کا نام ہے کہ راہ میں اپنی قربانیاں کرنا. رمضان یہی سکھا رہا ہے. خواہش ہوتی ہے کہ پانی ملے, خواہش ہوتی ہے کہ بھوک لگے کھایا جائے, لیکن آپ قابو پانا ہے اس قربان کرنا, کیونکہ خدا کا تکرم کرنا. عبادت اسی چیز کا نام ہے. فجر نماز پڑھنی ہے آرام کریں بستر پر, گرمی میں سردی رہا ہے. اگر مؤذن نے
خواہش ہے کہ پاکستان میں طول دی موازن کہہ رہا ہے آ جاؤ مسلح پر، آ جاؤ مسجد میں، تو قربانی دینی مسئلہ ہے. قرآن میں کہہ رہا ہے حیا علی، ہم سمجھیں کہ سونے میں فلاح ہے، کامیابی ہے. اللہ کہہ رہا ہے کہ مسلح پہ کامیابی ہے، سر جھک کامیابی ہے، عبادت کرنے میں کامیابی ہے. تو ان کی خواہشات ہی ہیں، وہ ذریعے سے ان خواہشات کو پروان چاہے اس میں برکت پیدا ہوگی، پروردگار اس میں اور ثمر آئے گا. اب یہاں میں تھوڑا کتاب سے کرنا چاہوں نوجوانوں کے حوالے سے، عبادت تو کر رہے ہیں لیکن وہ عبادت کیسے کر رہے ہیں، اور ہمیں عبادت ہی کرنی چاہیے. عبادت کر کے بھی جو عبادت سے نتیجہ ملنا چاہیے وہ نتیجہ نہیں ہو رہا. ماہ رمضان میں عمرے پہ دیکھیے کہ پاکستان کی تعداد کتنی ہے، جب عمرہ کر کے واپس آنے کا کام یہ کر رہے ہیں کہ آب زم میں پانی ملاوٹ ہو رہی. پہلا کام یہ کر رہے ہیں کہ اور دوبارہ جہاں بے ایمانی چھوڑ اسی کا آغاز کر رہے ہیں. اب تو ہم اتنے لے رہے ہیں نتیجہ کچھ نہیں ہے. اس سمے ملک میں کرپشن کا حل دیکھ لیجئے، چھوٹا اور بڑا، کسی کا کرپشن سے بچا ہوا ہے، بھی سب سے آگے ہیں، بے ایمانی میں سب سے آگے ہیں. تو وجہ مسئلہ کیا ہے؟ جب اتنی کر رہے ہیں تو تبدیلی نہیں آ رہی. وجہ یہ ہے کہ عبادت کر رہے ہیں مگر کیسی کرنی ہے، روح ہے عبادت واقف ہے. چوتھا دن بھی گزر گیا، باقی 26 بھی گزر جائیں گے، لیکن ہمیں کوئی تبدیلی آغاز میں مسجد فل نظر آئیں گی. جیسے ماہ رمضان گزرا ختم ہوتی چلی، عید کا دن آ رہا، عید میں ہوگا اس سے ظہر نماز ہوگی، اس کا مغربین کی نماز، نمازی کہاں چلے جائیں گے؟ رمضان نے آپ کو کیا سکھایا، آپ نے کیا سیکھا سے حاصل کیا؟ بڑی وجہ یہ دیکھنا پڑے گا کہ ہماری عبادت کیسی ہے. عبادت پڑھانا ہونی چاہیے، 3-4 باتیں آگاہ ہونی چاہیے، عبادت عاشقانہ ہونی چاہیے، خالصانہ ہونی چاہیے، عبادت خشیانہ ہونی چاہیے. پہلی چیز آگاہانہ عبادت، پتہ ہو کے سامنے عبادت رہا ہو. کیا بات اس میں عالم کی 2 رکعت نماز جاہل کی 70 رکعت نماز سے افضل ہے. وہ جانتا ہے کہ کس سامنے کھڑا ہے، جانتا ہے کہ گفتگو گفتگو ہے، کس سرار بن رہا ہے، ہم کا ہے. اس کے بعد عبادت عاشقانہ ہونی چاہیے. کی بات کیا عاشقانہ ہوگی تو اس کو پائی جائے. بڑی تمثیل بیان کی کہ جس طرح کے سامنے رکھیں کھانا وہ بھی کھاتا ہے، وہ بھی پیتا ہے، لیکن وہ اس میں لذت محسوس نہیں کرتا. بیمار کو پانی پلائیے، آب زلال ہو اس میں تلخ ہے، وہ آدھا گلاس صحت مند پلائیے، کیا ہے پانی ہے، پانی میں نہیں، اس بیمار میں وہ لذت محسوس نہیں کر رہا. ہمارا کر رہے ہیں لذت نہیں کر رہے. عبادت عاشق ہونی چاہیے، عاشق تڑپتا اپنے معشوق خدا میں گم ہو کر، اس کے الہی میں گم ہو کر عبادت کرے. تیسری خالصانہ، صرف کے لیے ہو، خود کو حاجی کہلوانے کے لیے نہ ہو. ایڈ کرتا چلوں ایک چیز، ماضی میں کم ایک ماہ پہلے پر کچھ ڈسکشن ہمارے اداروں میں سپریم کورٹ سے لے کے پھر بہت سی ہماری اسلامی تنظیموں نے کنڈیم کیا اس طرح کے حساس موضوعات کو جائے. میں کیونکہ اختتام کے قریب ہم جا رہے ہیں، میں اس دونوں علماء سے چاہوں گا کہ بات سنیں گے اور رمضان کی طرف جائیں گے. پہلے صاحب کے پاس صاحب خاتم النبیین، ہمارے ماں باپ اور تن قربان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر کیا یعنی واقعی میں پاکستان میں پائے جاتے ہیں، ان کا وجود ہے، اور وہ ابھی بھی عبادت خود کو مسلمان کہلانے کے لیے تگو کر رہے ہیں، اور ہمارا اس پہ کیا موقف ہونا ہے؟ جی دیکھیں، ہمارے وطن عزیز کے اندر جو ہے قادیانی موجود ہیں، اور گاہے پگاہے مختلف طور اور طریقوں سے وہ ہمارے دین اسلام پر حملہ آور ہوتے ہیں، اور آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی ناموس پر حملہ آور ہوتے ہیں. وہ
مختلف نوعیت ناپسندیدہ علائم تیار کر کے وہ اپنے خفیہ انداز میں کام ایسا نہیں کرتے. یہ ہماری کھلی ہونی چاہیے اور ہمارے جتنے بھی ہیں اور خاص کر کے جو ہماری اہم پوسٹ ہے کسی اہم پوسٹ پر جب بندہ بیٹھتا ہے تو اس پر بہت ساری ذمہ داری ہو جاتی ہے. صحیح. تو اس لیے خاص کر کے جہاں قرآن و سنت کے معاملات آ جائیں وہاں انسان سوچ کر بولے. ایسا نہیں آپ بغیر سوچے قرآن کی آیت کا ترجمہ غلط پیش کرنے لگ جائیں, اس کی تفسیر پیش کرنے جائیں, اس کی جو ہے وہ تشریحات غلط کرنے لگ جائیں. تو اس لیے آپ بے شک قرآن کا علم رکھتے ہیں یا حدیث کا علم رکھتے ہیں, پھر آپ اس میں اپنے سے سینئر علماء سے جو ہمیں مشاورہ کریں اور کسی نتیجے پر جب تک نہ پہنچے اپنا پوائنٹ آپ بالکل آؤٹ. تو میں یہ ایک مفید رہوں گا کیونکہ بہت اہم, کیونکہ ایمان کا اور زبان سے انسان کا دیکھیں کفری نکل جائے تو اس کا ایمان ہی ہو جاتا ہے. جب ایمان ختم ہے تو پھر اس کا ختم ہو جاتا ہے. تو یہ بہت بڑا نقصان ہے, بہت نقصان ہے, اسے بچنا چاہیے. آخری بات یہ ہے کہ رمضان دیکھ ہمیں سب کچھ دینا چاہتا ہے, رمضان کچھ دینا چاہتا ہے. ہمیں اپنے آپ کو بدلنا ہوگا, ہم اپنے آپ کو اس قابل بنائیں کہ ہمیں اس رمضان حاصل کیا کیا. رمضان تو بھیجا ہی اس لیے گیا ہے, رمضان تو آیا ہی اس لیے, تو بھرپور جو ہے اپنی بہاریں ہمارے من میں ڈال کے لیے آیا ہے. تو لہٰذا ہمیں اپنے آپ کو اس قابل بنانا چاہیے کہ اس طرح سے ہم کچھ حاصل کر سکیں. بہت خوبصورت سیالوی صاحب نے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر اور آپ کی ہماری جان مال قربان اور ہمیں اپنے ایمان کا سوچنا ہے, ہمارا ایمان رہے جب ہم دنیا سے رخصت ہو جائیں. کم میں چاہوں گا اس پہ موقف نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ختم کے ختم نبوت کے حوالے سے جعفری کا مکتب جعفری کا بالکل واضح موقف نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد نہ کوئی نبی آیا ہے نہ کوئی نبی آ سکتا ہے. ہم نے اسی لیے یہاں کلمے میں بھی محمد رسول اللہ علی ولی اللہ ہے. اس کے بعد ہمارے یہاں امامت کا شروع ہو جاتا ہے اور ہم نبی کا جانا نبی کا خلیفہ نائب حضرت علی طالب کو مانتے ہیں اور اسی کا اعلان کرتے ہیں, اسی کا اثبات کرتے ہیں. یہ وجہ ہے کہ مختلف فرقوں میں تو جھوٹے نبی گئے مگر فکر جعفریہ سے تعلق رکھنے کوئی ایک بھی نبی دعوے دار نبوت کا نہیں ملے, کیونکہ اس اگر وہ شیعہ تو کلمہ ہی کے بعد رسالت کے بعد کائنات کی مختلف فرقوں میں نبی ملے. جی ہاں بالکل استعمال کر رہے ہیں, مطلب مختلف فرقے بہت سارے جاتے ہیں نا, جی آپ مخصوص کہیں آپ مختلف فرقوں میں ایک یہ قادیانی دعویٰ بھی کئی کا دعویٰ کیا اصلا ختم نہیں, خدا نے کب تک کون کون آتا ہے, لیکن جعفریہ کو یہ امتیاز حاصل ہے. ماضی میں ہمارے نبوت کا دعویٰ کیا نہ آپ یہ سمجھ سنت کے اندر کسی کوئی گزرا کس نے کیا ہو ایسا, یہ پہلے رسول اللہ تک کلمہ کرتا نبوت کا دعویٰ سے تعلق کس نے کہا کس مسئلے کا تعلق تھا, نہیں تھا نہیں تھا, شروع سے پڑھ رہا تھا رسول اللہ. ایک انسان اسلام سے ہو جائے پھر خارج ہونے سے پہلے میں آپ شمار نہیں کر سکتے, خارج ہونے سے پہلے اس کا تعلق کسی بھی آپ اس طرح جو کر رہے ہیں نا, اس میں بہت سارے اندر آپ خود آئیں گے. جی جی بحث کو کرنا چاہیے, ٹھیک ہے, مخصوص وہی اس وقت ہو رہی ہے بات کریں, باقی مختلف فرقوں کو جو آپ ہٹ کریں گے تو اس معاملات چلا جائے گا. گزارش جو کی سے تک نہیں کر فرمائیے کہ فکر جعفریہ سے آج تک کسی امامت کا عہدہ نبوت کے بعد
ہمارے ہاں کوئی نہ سوچ سکتا ہے نہ جو کر سکتا ہے، اور باقی جو کر رہا ہے وہ خود ذمہ دار ہے، اور آج بھی قیامت بالکل ایسے ہی. یہ فقہ جعفری کا بین موقع ہماری طرف. آپ ابھی سمیع میں چاہوں گا کہ بسم اللہ تو اختتام کی طرف ہیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، والصلاۃ والسلام علیہ یا رسول اللہ وعلیہ وصحبہ نور اللہ. بڑا خوبصورت کام ہے. دو اشعار میں آپ توجہ کرنے کے بڑا ایک شاعر نے کیا بڑا خوبصورت کہتے ہیں کہ انسان میں رہے سبحان اللہ. مجھے بہت خوب ماشاء اللہ. دونوں علماء کرام نے آج بہت بات کہی. عبادت ہم اس عبادت میں چاشنی ہو، اس عبادت میں عاشقی ہو، وہ صرف سجدہ ایسا نہ ہو کہ بس ہم کریں اور
کہ نہیں یہ آپ اللہ پاک کی عبادت کر رہے ہیں. آپ ذرا سوچیں کہ کس کی عبادت ہو رہی ہے, کن فیکون مالک ہے. تو اس عبادت کو جب لذت آئی, جب ہم قرآن پاک کو سیکھیں تو پھر کرپشن کا بھی خاتمہ ہوگا, قبولیت میں اضافہ ہوگا, ہم ایک دوسرے کو تسلیم کرنا بھی سیکھیں گے, ہم ایک دوسرے کی عبادتوں میں بھی پسند کریں گے. اللہ پاک امت مسلمہ کو جوڑ ہدایت فرمائے اور کوشش ہوتی ہے کہ ہم تسلیم کریں. آج کے لیے اتنا ہی, جو دوسرے اجازت دیجیے. اللہ حافظ.